الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ صحابی رسول حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے، جن کی زندگی انتہائی ایمان افروز زندگی اور ایسے ایسے خوبصورت واقعات ہیں کہ دل آپ کا اشش کر اٹھے گا ناظرین سن کے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ میں اگر آپ یعنی تمام دیکھنے والوں سے یہ سوال کروں کہ جنت میں داخلے کے بعد جنت کا پھل سب سے پہلے کون کھائے گا، تو یہ سوال آپ جانتے ہیں کہ اپنی ذات میں کتنا انٹرسٹنگ بھی ہے، پرلطف بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے کہ وہ کون سی ہستی ہوگی جن کو یہ سعادت عظیم نصیب ہوگی کہ جو جنت کے طلبگار بھی ہوں گے، جنت ان کو مل بھی جائے گی۔ اور پھر ذرا سوچئے کہ وہ کون سی ہستی ہوں گی جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنت کا سب سے پہلے پھل عطا کرے گا، یعنی کیا خوش نصیبی ہوگی اور کیا خوش بختی ہوگی۔ تو آئیے ناظرین مل کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حسین ترین اور اعلیٰ ترین کہکشاں میں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن تعلق انصار سے ہے، جنہوں نے ہجرت مدینہ منورہ کے بعد اسلام قبول کیا، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہوئے، جذبہ انفاق فی سبیل اللہ سے سرشار ہوئے، حب مال، حب جاہ و حشمت، حب دنیا سے بیزار، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی معنوں میں دعوے دار، کفار کے خلاف ہر لمحے برسر پیکار، جن کو یہ اعزاز لازوال حاصل ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جس لمحے انہوں نے جنت کے باغ کی بشارت سنی، بس اسی لمحے اپنے 600 کھجوروں کے درختوں پر مبنی وہ باغ جس کا شہرہ پورے مدینہ پاک میں تھا، جو باغ ان کی آمدنی اور فیملی کے گزارے کا ناظرین واحد سبب تھا، اسی سے ان کا معاشی نظام چلتا تھا، یہاں تک کہ اسی باغ میں ان کے رہنے کا مقام بھی تھا۔ لیکن جیسے ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سماعتوں میں پڑی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں آخرت کا عظیم ترین اور دائمی سودا کیا اور اپنا باغ، اپنی چھت کو راہ خدا میں اس طرح وقف کر دیا کہ محفل میں موجود ایک صحابی فرط حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو کمال دل کے مالک اور سلیم الفطرت انسان تھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شریک حیات عطا فرمائی تھی وہ بھی انتہائی سلیم الفطرت خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار کیا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کیا کر دیا، ایک ہی باغ تھا جس پہ ہم گزارا کرتے تھے، یہی باغ تھا جو ہمارا سہارا تھا، یا یہ نہیں فرمایا کہ یہی باغ تھا جس کی وجہ سے ہماری چھت موجود تھی، بلکہ آپ نے ان کی تحسین فرمائی اور یہ فرمایا کہ آپ نے بہت ہی نفع کا سودا کیا ہے۔ بلکہ ناظرین، جب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس باغ کی طرف گئے تو اندر داخل ہوئے تو باہر جیسے ہی اپنی بیوی کو بلوایا اور یہ ساری بات بتائی کہ یہ باغ میں نے جنت کے درخت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فروخت کر دیا ہے، تم اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، تو وہ نیک بخت خاتون ام دہدہ کہنے لگیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم نے کتنا نفع بخش سودا کیا ہے۔ چنانچہ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو لے کر باہر آنے لگی تو ایک بچے، ناظرین یعنی تمام بچے وہاں پہ موجود تھے، ظاہر ہے اس میں سے ایک بچہ ایسا تھا جو چھوٹا تھا، جس کے منہ میں ایک کھجور موجود تھی۔ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک بچے کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کر وہ کھجور بھی نکالی اور کہا کہ یہ باغ اب اللہ رب العزت کا ہے، ذرا
تقوی دیکھیے کس لیول کا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جن کے جنت میں باغات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے بھی ہیں اور اس کی تعریف بھی فرماتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہی جنت کے باغات ملنے کی مکمل طور پہ آپ کو ضمانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خوشخبری سے آپ کو نوازا جو کسی اور کے حصے میں نہ، یعنی آپ ہی کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جس کو جنت کا پھل کھانا نصیب ہوگا وہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ مقام المرتبہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ثابت بن ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے، تب انہوں نے دعوت توحید کو لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر ایسے داخل ہوئے صاحب کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ دیا۔ غزوہ احد میں ان کی شرکت کی لازوال داستان ہے، اور اسی غزوے میں زخم لگنے کے باعث آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ صحابہ کرام ناظرین خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا، ان دو میدانوں میں یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا میدان اور جہاد فی سبیل اللہ کا میدان ہمیشہ ہرابل دستے کا کردار ادا کرتے رہتے تھے، اور ان میں ایک سرخیل یعنی یوں کہہ لیجیے کہ انتہائی چمکتے ہوئے ستارے حضرت ثابت بن ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے مل کے آج ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً معروف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد عرفان غازیانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب، کیا وہی بات ہے کہ جس نگینے کو دیکھیے وہ نگینہ نہیں بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے کا ہیرا محسوس ہوتا ہے، اور ان کی اپنی ایک چمک ہے۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے ان کے تعارف سے آغاز کیجیے، اور وہی بات ہے کہ ہجرت لانے کے بعد خاص طور پہ جو مقام اور مرتبہ ہے اس پر بات کرتے ہیں صحابی کی خاص طور پہ، اور انصاریوں کا جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کی محبت تھی وہ تو صاحب رہتی دنیا تک ضرب المثل۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کے واقعات ہم چیدہ پڑھتے تو ہیں، لیکن باقاعدہ ان کی سیرت پر گفتگو کرنے کا موقع اللہ تعالی اس پروگرام میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میں آپ کو اور پوری ٹیم کی تحسین کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی برکتیں ہمیں دنیا و آخرت میں ضرور عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ہماری خاص طور پہ جو ٹیم ہے اس کا یہ طرح ہے، بے شک یہ ہے اللہ تعالی سب کو شخصیات نکال کے برکت عطا فرمائے۔ جب مجھے نام دیا گیا تو میں نے کہا چلے میں تو ایک اور صحابی کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملے گا، ایسے تو بلا شبہ اب دیکھیے کہ صحابی ہیں، ظاہر ہے کہ صحابی رسول ہیں اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں۔ صحابی کی تعریف جو ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ صحابی کہا جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی کو کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کی ظاہری حیات میں حضور کا دیدار کیا، ایمان قبول کیا، اور اسی ایمان پر استقامت کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضور کی ظاہری حیات اور ظاہری حیات میں حضور کی زیارت کر کے ایمان قبول کرنا، اور اسی ظاہری حیات کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنا یعنی ایمان کو، اور پھر انتقال کرنا، یہ شرائط جب پائی جائے تو وہ صحابی کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ اور اب صحابی کے درجے میں جب آ گئے تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی 2 طرح کی تقسیم قرآن نے بیان فرمائی۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے میں بہت ابتداء اسلام قبول کیا یا فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا، اور دوسرے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ درست۔ تو دونوں کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ نفس صحابیت میں سب کے سب برابر ہیں۔ جس طریقے سے میں اور آپ ہم سب کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو ویسے تھے مسلمان ہونے میں ہم سب برابر ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے یقیناً کوئی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، کس کا عمل بہت زیادہ ہوگا۔ درست۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر بھی فرمایا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل فتح وقاتل، کہ وہ لوگ کہ جو اولا اسلام قبول کرنے والے ہیں اور جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے فتح مکہ کے بعد نفس صحابیت میں برابر ہیں، مگر درجے میں اور اجر میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے ظاہر کے بعض کے درجوں کو بلند فرمایا
اور بعض کے درجے جو ہے وہ اس اعتبار سے بعد کے اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے بیان فرمائے گئے. لیکن تمام صحابہ کے بارے میں ایک بات اللہ نے بیان فرما دی. نمبر 1 رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں. اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں 2 افراد یعنی 2 طریقے بیان کیے جاتے ہیں. ایک ہے مہاجر صحابہ جو مکے میں تھے یا دیگر مواقع پہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, انہیں مہاجر صحابی کہا گیا. اور جو مدینہ منورہ کے رہنے والے انہیں انصار کہا گیا. انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار, مدد کرنے والے. تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی دیا اور جو صحابہ کرام ہجرت کر کے ان کا بھی ساتھ دیا, تو اس وجہ سے انہیں انصار کہا جاتا ہے. اب جس ہستی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں. اور جب انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں تو ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, اور جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. پھر اللہ نے جو مال و دولت آپ کو عطا فرمایا, باغ ہے اور کھیتی باڑی ہے, اس کے اعتبار سے جو آپ نے ذکر کیا آگے واقعات آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو کوئی الگ سے کوئی فضیلت عطا فرما دی. جیسا فرمایا کہ ابو عبیدہ امین الامہ ہے, امت کے امین ہے. کیا باقی صحابہ امین نہیں ہے؟ بالکل. حضور نے خاص انہیں اعزاز اور آنر عطا فرمایا. حضرت حذیفہ الیمان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی انڈیویجول آپ کو فضیلت نظر آتی ہے. اور جب انصار کی ہم بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی, تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق, کہ انصار سے ہمیشہ ایمان والا محبت کرے گا اور جو منافق ہیں ان سے بغض رکھے گا, اور جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہے, اور جو ان سے بغض رکھے گا گویا وہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بات یوں بیان فرما دی, فرمایا کہ ایمان کی جو اصل ہے, یہ ایمان کی نشانی یا محبت کی نشانی وہ کیا ہے؟ فرمایا انصار سے محبت کرو اور انصار سے جو بغض ہے وہ منافقت کی نشانی ہے. اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں, اس وقت یہ بات انصار نے ذکر کی تھی, حضور اسلام کو جب عروج مل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا, آپ ہمیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جس وادی میں انصار چلیں گے میں اس وادی میں چلوں گا. یہ انصار میرا قلب ہے, میرا جگر ہے, ان کے ساتھ میں سلوک سے پیش آئے. اور حضور نے کیسا نبھایا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایمان لے کے آتے ہیں, اور یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا دل عطا کیا تھا. اور ان کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ظاہر ہے وہ ایسا ہے کہ جو ان کا حوالہ بھی بن گیا, ان کا انٹروڈکشن بھی بن گیا, ان کی فضیلت کا باعث بھی بن گیا, سبھی کچھ ہو گیا. اسی واقعے پر ذرا تفصیلاً بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا وہ جو بات وہ یہ ہے کہ اپنے تیقن اور اپنے ایمان کی بات ہے کہ جنت کے باغ کے بدلے 600 کھجوروں کے درختوں پر مبنی باغ کی سخاوت کا جو لاسانی واقعہ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا وہ دل افروز اور ایمان افروز واقعہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعتاً محبتیں سمیٹنے والا واقعہ ہے, اور کس انداز میں صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کرنے کے لیے اور جنت میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے کوششیں کی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ یتیم ہے جس کا باغ ہے, اور چونکہ مدینۃ النبی میں بے شمار باغات ہوتے تھے اور وہاں پر بیسیکلی آب و ہوا کی وجہ سے زرخیز تھی, تو یہ باغ ایک گھر سے دوسرے گھر, دوسرے سے تیسرے گھر, اور کئی گھروں کے باغ ملے ہوئے ہوتے تھے. تو یتیم بچے کا جو باغ تھا اس سے اکثر ہوا کے جھونکے یا کبھی بارش آ جاتی تو پھل جب نیچے گرتا کھجوروں کا تو وہ اس کے پڑوسی کے ساتھ مکس ہو جاتا. بعض اوقات یہ توازن کے خلاف بھی تھا, بعض اوقات دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ کہیں میں کسی پڑوسی کا پھل تو استعمال نہیں کر رہا. تو ان وجوہات کی بنا پر اس یتیم نے یہ طے کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کہیں میرا پھل دوسرے سے مکس نہ ہو جائے اور بعد میں تنازع کا شکار نہ ہو, مجھے یہ چاہیے کہ میں درمیان میں دیوار قائم کر دوں تاکہ میرا پھل میری
میری طرف ہی گرے گا اور پڑوسی کا پھل اس کی طرف معقول بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب یہ اس نے ارادہ کیا اور پھر دیوار بنانے کا آغاز ہوا تو درمیان میں ایک کھجور کا درخت حائل ہو گیا. اچھا. اور پھر اسی یعنی یتیم نے یہ آفر کی اپنے پڑوسی کو کہ آپ مجھے یہ کھجور کا درخت دے دیں اور میں تاکہ دیوار بھی قائم کر لوں گا اور اس سے ہمارے یعنی فیوچر کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. لیکن جب یہ آفر کی گئی تو پڑوسی نے اس آفر کو ماننے سے انکار کیا. یعنی یوں میں اس کو ذرا اگر ڈیمو کے طور پہ لوں کہ مثال کے طور پہ اگر وہ دیوار یوں کھینچنا چاہ رہے ہیں تو یہ فرض کیجئے کہ یہ کھجور کا درخت جو ہے بیچ میں آ گیا ہے. اب یہ دیوار کھینچ نہیں سکتی. اب یقیناً ان کو یہاں سے جانا پڑے گا تاکہ یہ کھجور کا درخت جو ہے بالکل اپنا ملکیت میں آ جائے. تو بہتر یہ ہوگا کہ بھئی وہ کھجور کا درخت یا تو ان کے ملکیت میں آ جائے تو دیوار بھی قائم ہو جائے گی. تو جب انکار ہوا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفارش کا ارادہ کیا. وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے, حضور سے اس بات کا ذکر ہوا, حضور نے ان کو بلایا اور یہ فرمایا کہ آپ انہیں یہ کھجور کا درخت دے دیں تاکہ دیوار بھی قائم ہو جائے. تو انہوں نے اس کا انکار کیا پہلی بار. سیکنڈ ٹائم اور تھرڈ ٹائم بھی آفر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بڑی آفر بھی آپ نے فرما دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت آپ اس یتیم کو دے دیں, میں آپ کو جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں. اب یہ اتنی بڑی آفر, اتنی بڑی آفر تھی جس کی انتہا نہیں. لیکن چونکہ یہ مشورہ تھا اور اسلام ذاتی ملکیت کو نہ صرف ریکگنائز کرتا ہے بڑی کمال بات کر رہے ہیں, انٹرونشن بھی نہیں. تو چونکہ مشورہ دیا ایک بار, دو بار, تین بار, تو آگے سے جب انکار آیا تو اسی محفل میں حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود. سبحان. اب وہ سارا ماجرا سن رہے ہیں اور سنتے ہوئے ان کے دل میں ایک امنگ جاگی کہ جنت میں کھجور کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو کیوں نہ یہ کھجور کا درخت خرید کر اس یتیم کے حوالے کر دیا جائے اور جنت میں باغ خرید لیا جائے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب منظرنامہ یہ ہے کہ حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کی طرح تشریف فرمائے, اس میٹر سے ان کا کوئی تعلق نہیں. نہیں بالکل. کنورسیشن اس مطلب نوجوان صحابی سرکار علیہ السلام اور دیگر جو مطلب فریق ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہے. پارٹی وہ دو افراد ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان میں ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہیں اور حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مناظر سنے اور یہ موقف سنا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جنت میں باغ مجھے بھی مل سکتا ہے یا صرف اس پڑوسی کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں, یہ اس کی ضمانت میں آپ کو بھی دوں گا, جو بھی اس کھجور کے درخت کو خرید کر دے گا اس یتیم کو تو یہ ضمانت اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوتے ہیں ان پڑوسی کے ساتھ اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرا کھجور کا باغ ہے اور اس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں, اس میں میٹھا کنواں ہے, اس میں میں رہتا ہوں. اتنی بیش بہا قیمت والا اور اس کی جو مارکیٹ ورتھ ہے وہ بہت زیادہ, سب جانتے ہیں. اس باغ کے بدلے اس کھجور کے درخت کو میں آپ کو بیچتا ہوں, آپ خریدیں گے؟ بیونڈ دی امیجنیشن. تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, اس سے بڑھ کر بہترین سودا کیا ہوگا. بلکہ یہاں تک ہوا انہوں نے پہلے سنا اور پھر انہوں نے جو دیگر صحابہ سے بتاؤ کہ کیا یہ ریکنفرم کیا کیا جو میں نے سنا وہ اسی طرح وہی ہے, یعنی ان کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں تو اتنی بڑی آفر تھی جس کی انتہا نہیں. تو حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیش بہا باغ کے بدلے اس کھجور کے درخت کو خریدا اور پھر انہوں نے اس یتیم کو بیچا نہیں بلکہ تحفتاً دے دیا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مخاطب کی طرف توجہ فرمائی اور مخاطب بھی اور فرمایا کہ جنت کے کھجور کا درخت کا اب میں کیا مستحق ہو چکا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو ابو دحدہ کے لیے جنت میں کھجوروں کے کئی جھنڈ ہیں. کتنے ہی جھنڈ ہیں. مطلب کیا ہوا کہ ایک نہیں, جس انداز میں حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس آفر کو آنر دی, رسپیکٹ دی اور اپنے لیے رسپیکٹ ارن کی, تو وہ بنیادی طور پر ایک واقعتاً ایک محبت سے بھرپور واقعہ ہے. اور یہ دیکھیں اب اس میں دو تین باتیں بڑی خاص ہیں. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں اس پر کامنٹ کرتے ہوئے اب ذرا سے آگے بڑھیں. ایک تو یہ کہ اسلام کا مزاج یہاں پر سمجھ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی بائے ہو کر بائے کرو کسی بات کو نہیں منوایا. جبکہ آپ چاہتے آپ ڈومینیٹ کر سکتے تھے, آپ صرف ایک آرڈر فرماتے اور کام ہو جاتا. لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنا فری ول کے اوپر چھوڑ دیا
کہ اگر آپ چاہو تو اس آفر کو قبول کریں، لیکن اگین وہی بات ہے، جن کی قسمت کے اندر اس آفر کو قبول کرنا تھا اور جن کی قسمت میں جنت کے باغات تھے وہ انہوں نے ویل کر لیا. ایک بات. دوسری جو اہم ترین اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ اس لیول پر اپنے عشق کو دیکھتے تھے اور اپنے عقیدے کو دیکھتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ جو کمٹمنٹ میرے سرکار نے فرما دی ہے، یہ کمٹمنٹ بینی جو ہے وہ جنت کے اندر یقیناً جو ہے اپنی انتہاؤں کو پہنچے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر آئیے اس طرف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جس طرح سے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کے باغات کی جو خاص طور پہ تحسین فرمائی، اس کا ایک پورا منظرنامہ پیش کیا، اور پھر ساتھ ساتھ جو بشارتیں عطا فرمائی، بتائیے ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زور بازو سے کسی کو بھی اپنی ملکیت سے کوئی چیز جدا کرنے کو نہیں کہا. ہاں کچھ حقوق اللہ ہیں، اس میں بندوں کے حقوق ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، وہ تو ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کی ملکیت میں تو اس کو بائی ہکس اینڈ کروکس کی بات نہیں آتی. وہاں تو صرف للہیت اخلاص کی بات آتی ہے اور اس کے اوپر بڑی بشارتیں سنائی جاتی ہیں. اچھا بالخصوص اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان بشارتوں کا ذکر کریں کہ جو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، میں چاہوں گا کہ پہلے ان تحسینی کلمات کی وجوہات اور ان کا جو پس منظر ہے کہ کیوں یہ کیا جاتا ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے بتائیے. تو جنید بھائی اس حوالے سے ایک امریکن رائٹر ہے مارک ٹوین، وہ یہ کہتا ہے کہ only 2 words of sincere praise can make me alive for 2 weeks، یعنی 2 سچے تعریف کے الفاظ جو ہیں مجھے 2 مہینے تک زندہ رکھ سکتے ہیں. 2 months or 2 weeks؟ 2 weeks. 2 months نا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے، کسی کو اپریشیٹ کیا جائے، کسی کو موٹیویٹ کیا جائے، کسی کی تحسین کی جائے تو وہ اس کو بوسٹ اپ کر دیتی ہے، اس کا جو کرنٹ ہے اندر اور بڑھ جاتا ہے. اور یہ ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے کہ جو اپنے فالوورز کو آگے لے کے آتے ہیں. آج ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں نا کہ کہتے رجال ہے، افراد تیار نہیں ہو رہے تو افراد پیدا نہیں ہوتے، افراد تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام جو کمال وصف لیڈر سے موصوف تھے وہ بھی اپنے جانثار صحابہ کو موٹیویٹ کیا کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ بڑے بڑے موٹیویٹرز دنیا میں آئے جو موٹیویٹ کرتے ہیں دنیا کے لیے. سرکار علیہ السلام سے بڑا موٹیویٹر کون؟ میں ان کو موٹیویٹر مانتا ہوں، اور دنیا کا عظیم ترین موٹیویٹر کہ جو موٹیویٹ کرتے تھے آخرت کے لیے، بنیادی طور پر صحیح کاز کے لیے، اور ایک جملے کے اندر موٹیویٹ کر دیتے. ایسے ہی ہے بالکل. تو اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بظاہر آپ جو ہیں وہ دکھنے کے اعتبار سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی نہیں ہے، ایک کم قد والے اور جو ہے نحیف سے شخصیت ہے. تو ایک دن بازار میں مناسب قد والے شخصیت ہے، تو ایک دن بازار میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنے دستے پاک رکھ لیتے ہیں. تو ساقی کوثر کے دستے پاک ان کی آنکھوں پہ آتے ہیں اور حضور پوچھتے ہیں کہ کون ہوں، تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی دستے پاک ہیں کہ جو کوثر کے جام پہ نہ پلانے والے ہیں. بہرحال لیکن اس میں ایک جملہ اور بھی ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سرکار فرماتے تھے کہ یہ ہمارے لیے گاؤں ہیں، ہم ان کے لیے شہر ہیں. جی بالکل. گاؤں سے سبزیاں لے کے آتے تھے سرکار کے بارے میں، سرکار علیہ السلام شہر کی جو ہے ان کو چیزیں تو فتن دیتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ کون ہے کہ ظاہر کو مجھ سے خریدے. تو وہاں پر حضرت ظاہر کہتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، مجھے کون خریدے گا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرتے ہوئے، تحسین کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تمہاری قدر جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں معلوم ہو جائے تو یہ احد پہاڑ بھی دے کر تمہیں خرید لیں گے. تو یہ موٹیویٹ کر. اس طرح اگر سخاوت کے بارے میں حوصلہ افزائی کی بات کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ دیکھیں کہ جیش الاسرت کے موقع پر جب حضور ترغیب دلا رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے 100 اونٹ کجاوے سمیت، پھر 200، پھر 300، یہ سارے جو ہے وہ اپنی پیشکش پیش کرنے کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام ان کو کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور ممبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے یوں کر رہے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی نفل کام کی عثمان کو ضرورت نہیں ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے. تو یہ حضور موٹیویٹ کرتے رہتے، لوگ تیار کرتے رہتے اور یہ ان کے اندر ایک انرجی کا باعث بنتا. پھر اگر ہم بالخصوص حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں تو جو انہوں نے جو کام کیا اور جو انہوں نے ایک عمل خیر کیا، اگر اس کی تحسینی کلمات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کم من عزق رداہ لی ابی دہدہ فی الجنہ،
کہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کے جنت میں کتنے کھجور کے جھنڈ ہیں جو آپ میں دیکھ رہا ہے، اور فرمایا قولھا مرارن کہ حضور یہ بار بار ارشاد فرماتے رہے، گویا کہ ان کو بار بار ان کی تحسین فرماتے رہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جنت کے کھجوروں کے جھنڈ ہیں، جنت کے کھجوروں کے جھنڈ ہیں۔ ایک اور بار ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو دہدہ کے کھجور ایسے ہیں جیسے موتی اور یاقوت سے مزین ہیں، یعنی بار بار ان کی تحسین فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں ملنے والے جنت کے پہلے اس شخص کو دیکھے، اس کو پھل ملے گا، تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کیسی کمال بات ہے، یعنی اٹ مینز جس طرح سے مطلب ہم اس ذرا سے ویژولائز کریں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو جنت میں پہلا قدم، کیونکہ آپ ظاہر ہے مطلب جو مہار ہوگی اونٹ کی وہ آپ کے دستے مبارک میں ہوگی، تو آپ سب سے پہلا قدم رکھیں غلام کی حیثیت سے سرکار کے، تو یہ سرکار کے غلاموں میں حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شخصیتوں کو جنت کا پہلا پھل کھائیں گے۔ تو یہ وہ مقام و مرتبہ حضور کی بارگاہ سے ان کو حاصل ہوا، یہ تحسینی کلمات ان کو حاصل ہوئے جنہوں نے ان کو اس مقام پہ لا کے کھڑا ہو گیا کر دیا کہ جب وہ اپنے جان جو ہے پیش کرتے جانے آفرین کے تو اس کی مثال ہی الگ ہوتی ہے۔ واہ، اب آپ سے کوئی پوچھے نا صاحب، کوئی اگر آپ سے کسوٹی پہ سوال کر لے کہ بھئی یہ بتائیے جنت میں جو ہے وہ کون سی شخصیتیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گی، تو آپ جواب دیجئے گا حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لوٹ کے آپ کو ایک بڑی صاحب ایمان افروز کنورزیشن بتانی ہے، اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑی رہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے جب شوہر کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ ماشاء اللہ، میں ظاہر سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہتی ہیں اور زیادہ کریں، بلکہ وہ تو بہت سے جو یوں کہہ لیجیے کہ مرد جو ہیں جو بخیل ہوتے ہیں ان کے بخل پہ جو ہے مطلب ان کو سمجھاتی ہیں کہ بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن بہت سی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ صاحب اتنا کیوں کر دیا، تھوڑا کم کر لیتے، اپنے بچوں کے لیے بچاتے۔ یہاں جو کنورزیشن ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی ایمان افروز ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پیارے حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ ناظرین ابھی آپ نے بریک سے قبل سماعت کیا، اسی کی ربط میں اور اسی کنٹینیوٹی میں یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی تو اس کے بڑے پہلو باقی ہیں۔ تو ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جب علامہ صاحب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسٹنٹلی 600 کھجوروں کے درختوں پر مبنی اپنا باغ، اسی میں اپنی رہائش، سب کچھ صرف ایک جنت کے کھجور کے درخت کے عوض میں جو ہے سب کچھ دے کے آگے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اب جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے حضرت ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلانا تھا، اپنی زوجہ کو، بچوں کو بھی بتلانا تھا، تو وہ جو بڑا حسین سا اور ایمان افروز مکالمہ ہے ان دونوں کے درمیان، بتائیے وہ کیا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بن ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما ہوئے ہیں اپنے گھر میں، حضرت ابو دہدہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس، اچھا یہ بات ہو چکی ہے کہ جو باغ تھا آپ کی رہائش بھی اسی باغ کے اندر ہی تھی اور بچے بھی آپ کے وہیں پہ موجود تھے، بالکل۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان الفاظ کو دہرایا کہ اب آپ باہر تشریف لے آئیے، آ جائیے باہر۔ جب وہ باہر تشریف لائیں تو بچوں کی آواز آ رہی ہے، تو اب کام کاج میں ادارے مصروف ہیں، بچے کھیل کود کے اندر مصروف ہیں، تو ایک دم سے یہ آنا کہ بھئی مطلب جو ہے وہ چلیے اب سودا ہو چکے، لہذا آپ باہر تشریف لے آئیے۔ آتے انہوں نے انسٹنٹلی خبر دی ہے کہ میں نے سودا کر لیا۔ انہوں نے تحسین کی، بہت اچھا کیا آپ نے، کہا ٹھیک ہے باہر تشریف لے آئیے۔ اب جب باہر تشریف لا رہی ہیں تو پوچھا کہ آپ نے کس کو بیچا، کس کو بیچا، تو تفصیل بتائی گئی، خریدار کون ہے، کتنے میں بیچا، کیا 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 نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو جنت میں ایک کھجور کے بدلے میں فروخت کر دیا، ایک کھجور کے بدلے میں، ایک کھجور کے بدلے میں، یعنی ایک کھجور کی بات ہے یہاں پر، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے خوشوں کا ذکر فرمایا، کھجور کے درختوں کا ذکر فرمایا، کھجور کے گچھوں کا ذکر فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ جنت کے کھجور اور مل جائے جس کو میسر آ جائے تو ظاہر ہے کہ یہاں کا سارا معاملہ ختم اور جنت کے کھجور کافی ہے۔ یہ ساری بات چیت کی تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا منافع بخش سودا کیا ہے، اتنا بہترین سودا کیا، اس پہ یہ نہیں کیا اب ہم کہاں رہیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سپورٹ پہ کھڑے ہو جانا، یہ ان صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا معاملہ ہوتا تھا
کہ اگر کوئی صحابی اس حوالے سے کوئی کام کر کر آتے تھے تو وہ ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوتی تھی، نہ کہ شکوہ و شکایت کے اندر. تو لہذا یہ ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ طرز عمل ہمیں کہاں سے نظر آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حسین کلمات ہیں کہ آپ جو ہے بیواؤں کی مدد کرنے والے، یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہی سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ اس معاشرے میں تربیت کا معاملہ یہ تھا کہ خاتون اپنے شوہر کی سپورٹ میں ہمیشہ ہوتی تھی، نہ یہ کہ مطلب جو ہے وہ شوہر ایک طرف اور بیوی ایک طرف. تو یہ سارا معاملہ ہوا. تو اس کے بعد حضرت ابو دہدہ اور حضرت ام دہدہ میں جو معاملہ ہوا نا وہ یہ ہوا کہ کچھ اشعار وہاں پہ کہے گئے. انہوں نے تحسین کی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں جو آپ نے سارا معاملہ فرمایا. تو پہلے حضرت ام دہدہ نے کچھ اشعار کہے، پھر ابو دہدہ نے اشعار کے رضی اللہ تعالی عنہما. ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو دہدہ کے اشعار یہ ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ذریعے جو باغ ہم نے اللہ کے حضور پیش کیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی اور ہدایت کے راستوں کی طرف ہدایت عطا فرمائے گا. اللہ آگے کہا کہ اب نکل آؤ اس باغ سے جو اس وادی میں موجود ہے. یہ باغ اب میں نے اللہ کی راہ میں قرض دے دیا ہے اور یہ قرض قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ کو قرض دو اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دے گا. اس کے بعد جب ان کے اشعار مکمل ہوئے تو وہ اب حضرت ام دہدہ اشعار پڑھتی پڑھتی باغ سے باہر آ رہی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں خیر عطا فرما دی. یعنی بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں خیر عطا فرما دی ہے. مطلب ایسا لگ رہا ہے پراپرٹی دی نہیں ہے بلکہ بہت ساری پراپرٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دے دی ہے ان کو، اور خوشی بھی دی ہے. 600 کھجوروں کا باغ دیکھ کر بھی تم اتنے خوش ہو، یہ تمہارے جیسا شخص ہی ہو سکتا ہے جو یہ کام کرنے والا ہو. تمہارے جیسا شخص ہی ہو سکتا ہے. اور آگے کہا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب رائے خدا میں پیش کر دیا. اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کی انہوں نے. تو یہ مکالمہ ہمیں بتاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ جناب نان نفقہ یہ چیزیں، ہر چیز کے اندر اگر بیوی انفاق کر رہی ہے تو شوہر کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اگر شوہر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے تو بیوی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے جو اس میں جو ایک موقع اور وہ لمحہ ایسا ہے، اس لمحے نے تو آپ یقین مانیے مجھے ہلا کر رکھ دیا جب میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب. وہ موقع، وہ لمحہ، وہ ساتھ وہ ہیں کہ جب یہ ساری کنورزیشن ظاہر ہو رہی ہے تو آپ کے جب بچے آ گئے تو چھوٹا سا جو بچہ تھا اس کے منہ کے اندر کھجور جو ہے وہ ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا. تو ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور کا ٹکڑا بھی ان کے منہ سے نکال کے رکھ دیا اور فرمایا کہ اب یہ اللہ کی ملک ہے، ہم اللہ کو دے چکے ہیں. جسٹ امیجن مطلب تقویٰ کیا ہے کہ وہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے منہ میں جا چکا تھا، وہ پیٹ میں اتر جاتا، کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ سودا اللہ سے کیا تھا تو اس کی پیورٹی اور ٹرانسپیرنسی کا لیول دیکھیے آپ کہ وہ اس لیول پہ جا کے اس کی ٹرانسپیرنسی کو چیک کرتے ہیں کہ جو منہ کا ٹکڑا ہے وہ بھی باہر نکال دیتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ کی ظاہر شخصیت کا یہ پہلو ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایک آپ کی شخصیت کا پہلو ہے جذبہ شوق جہاد اور شوق شہادت. اور ظاہر خاص طور پر غزوہ احد کا اگر ذکر نہ ہے تو ممکن ہی نہیں، بات نہیں ہوتی. آپ کی شہادت کے بارے میں بتائیے، آپ کی شجاعت و بہادری کے بارے میں بتائیے. یقیناً جنید بھائی آپ غور کریں جس ٹرانسپیرنسی یا جس پیورٹی کی بات آپ نے کی وہ ہم سب کے لیے لائق تقلید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی جس نے تقوی کی انتہا خاندانوں میں اتنی انسٹل کر دی کہ منہ میں موجود جو نوالہ ہے اسے بھی نکالنے کی کوشش کیجیے. اس سے بڑی تاریخ میں کوئی مثال نہیں مل. جہاں تک جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کی بات کی تو ہمارے صحابہ کرام نے تن من دھن سب کچھ قربان کیا اسلام کے دفاع کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اور اس کی بنیاد کے اوپر کمیونٹی اور مسلم سوسائٹی کو بنانے کے لیے. بالکل. حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری غزوہ احد میں شامل ہیں، اور جب غزوہ احد کا ایک بہت ہی کی مومنٹ آتا ہے جہاں پر مسلمز میں کچھ مسلمز کے اندر پینک آپ کو نظر آئے گا، وہاں اس موقع پر آپ لیڈرشپ کیریکٹر دیکھیے کہ ابھی 3 ہجری ہے. اس موقع پر حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں
اور ایک ایسی اسپیچ دیتے ہیں جس سے جنگ کے دوران مسلمانوں میں ایک بار پھر طاقت بھر پڑتی ہے، اتحاد آ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس لمحے کے اندر یا معشر الانصار، اے انصار کے گروہ، الیہ الیہ، مجھے دیکھو، میری طرف متوجہ ہو، انا ثابت بن دحدہ، کہ میں ثابت بن دحدہ ہوں، یعنی متوجہ ہو جاؤ، ایک بار پھر اپنے آپ کے اندر اتحاد لے کر آؤ، اور پھر یہ بتایا کہ جو یہ خبر اور یہ جو افواہ چل رہی ہے شہادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ اللہ رب العزت ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، ان پر موت نہیں، فَقَاتِلُوا عَنْ دِينِكُمْ، تو دین کے اعلیٰ کے لیے لڑو، وَنَاصِرُكُمْ، اور اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا۔ اور پھر راوی یہ لکھتا ہے کہ اسی لمحے انصار کے گروہ آپس میں جمع ہوئے، اور آپ کی اس اسپیچ کے نتیجے کے اندر ایک بار پھر مسلمانوں کی جنگ کے اندر، میدان جنگ کے اندر، جنید بھائی یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اس طرح آپ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو انٹیگریٹ، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی تقریر نے، آپ کی جوش خطابت نے میدان جو جہاد تھا اس کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا، چینج کر۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ڈس انٹیگریشن کے ماحول کے اندر انٹیگریٹ کرنا، آپ کے سینسز ورک کر رہے ہیں، آپ کے ریفلیکسز ورک کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات اسی لمحے ہوا یہ کہ اسلام سے قبل جب خالد بن ولید وہاں پر موجود تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے اس جنگ کے اندر، اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر درار ابن خطاب ہیں، اکرمہ ابن ابی جہل ہیں، عمرو ابن عاص ہیں، جب یہ حملہ ہوا تو اس لمحے کے اندر، اس حملے کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا نیزہ حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ اب ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت وہیں ہو گئی، اور دوسری روایت کے مطابق آپ وہاں زخم آپ کے بھر گئے اور پھر آپ کو گھر پر لایا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ زخم دوبارہ ہرا ہوا تو پھر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو ایک روایت میں آپ شہید ہوئے، دوسری روایت میں آپ کا وصال ہوا۔ اور پھر جو ایک اور روایت وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور پھر تدفین کا عمل ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کی ترکہ بانٹا گیا۔ ٹھیک، آخر میں اب ذرا فائنلی یہ اس وقت پوری گفتگو کے بعد ایک بڑی اہم ترین بات ہے، اور میں وہ درمیان میں جو کر رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ خواتین کا ایک بڑا کردار ہے۔ اگین وہی بات ہے، حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو وہ اس وقت ریٹیلیٹ کرتی اور وہ کہتی، فرماتی کہ نہیں، اگر آپ نے سودا کر بھی دیا ہے تو آپ جائیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں اور ان سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ بات پوری نہیں کر سکتے، ہم اس چھت کو نہیں دے سکتے، میرے بچوں کی چھت ہوتا ہے نا، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کی چھت ہے۔ اور نارملی جو ماؤں کے سامنے جو بات آتی ہے سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن وہاں پہ آپ نے ایک مثالی کردار ادا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے آپ کھڑی ہو گئی اور آپ مبارکباد ان کو دے رہی تھی۔ اس کردار پہ ذرا اور بات کیجیے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ آج کی خواتین بہت ضروری ہے ان کو جو ہے اپنا صحیح راستہ بتلانا کہ ایکچول راستہ جو ہے وہ کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، بتائیے۔ جنید بھائی، حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کلام تھا یا گفتگو، اس کی ابتدائی جملہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے فرمایا حضرت ابو دحدہ کے اس کلام کے بارے میں کہ باہر نکل آؤ اور میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے، تو آپ کے زبان پاک پہ جو کلمات تھے وہ تھے لبیک، میں حاضر ہوں۔ یعنی ادھر ادھر کی کوئی گفتگو نہیں کی، اسٹریٹ اوے یہ کہہ دیا کہ میں حاضر ہوں، جو آپ کا فرمان ہے اس پر ہماری طرف سے رضامندی ہی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ربی البیع، کہ آپ کا جو سودا ہے یہ بہت ہی نفع بخش ہے۔ یہ دراصل وہ جذبہ تھا کہ جو وہ تعاونوا علی البر والتقوی کے اوپر تھا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور نیکی کاموں میں تعاون کرو، معاونت کرو۔ تو یہی جذبہ جب دونوں فریقین یعنی شوہر کے اندر بھی ہو اور بیوی کے اندر بھی ہو تو معاملات اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ نتیجہ کیا ملتا ہے کہ جہاں ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت میں باغ مل رہا ہے، وہاں ایک روایت کے مطابق حضرت ام دحدہ کی اس رضامندی اور قلبی مسرت پر ان کے لیے جنت سے باغ ان کو مل رہا ہے۔ اور یہ دراصل کمپیریزن اگر ہم کرتے ہیں آج کی خواتین کے حوالے سے تو جنید بھائی بات یہ ہے دراصل کہ ہماری سوچ جو ہے
وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کسی کی مدد کر دے، شوہر کسی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کر دے، کسی گھر میں راشن ڈلوا دے، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو حج پر بھیج دے، کسی کو عمرے پہ بھیج دے، مسجد کے ساتھ بل ادا کر دے، تو کہنا ہے کہ سامنے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اتنے زیادہ کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی، دے دیتے 150 روپے 1000 روپے دے دیتے، زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کی دراصل بنیادی وجہ جو ہمارا آج سوسائٹی میں المیہ ہے وہ ہے مٹیریلسٹک اپروچ۔ جو مادہ پرست ذہن ہمارا بن گیا ہے، اس کی بنا پر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے رائے خدا میں دے دیا، انفاق فی سبیل اللہ کر دیا، تو یہ مال ہم سے جدا ہو گیا اور خلاص بات ختم ہو گئی۔ جبکہ اسلام ہمیں تصور کیا دے رہا ہے؟ وہ تصور یہ دے رہا ہے کہ ہمارا ذہن یہ ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور جو مال ہم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، پس فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دینا۔ اور حب دنیا کے بارے میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ ہر گناہ کی جو اصل ہے، جو اس کا جو ہے وہ سورس ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ بس یہی دنیا کی محبت ہمارا ذہن یہ بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے مال دی تو ختم ہو جائے گا اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اسلام اس کے اگینسٹ آپ کو مائنڈ سیٹ دیتا ہے۔ تو ہمیں آج کے دور میں ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کریں، اور اگر شوہر اچھا کوئی کام کرے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر عورت سپورٹ کرتی ہے تو عورت کا کیا ہے؟ مال تو مرد کا ہے، عورت صرف عورت تو سپورٹ کر رہی ہے، تو کیا اس کو بھی وہی حصہ ملے گا؟ آپ دیکھیں نا، ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی روایت کے مطابق جنت میں باغ ہوا، حالانکہ انہوں نے کوئی باغ نہیں دیا، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے جنت کا باغ ہے۔ تو صرف قلبی مسرت، قلبی جو ہے وارفتگی اس حوالے سے کہ بھائی میں بھی اس سے راضی ہوں، اس پہ ان کو انعام اور اجر مل گیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں تو یہ دعا کروں گا کل بروز محشر، ظاہر ہے جنت کا باغ تو ملنا ہے، جھنڈ کے جھنڈ ملنے ہیں، تو اس دعا کے ساتھ کہ میرے سرکار نے بشارت دی ہے ان کے جو کھجوروں کے درخت ہیں اس کے جھنڈ ہوں گے، اللہ کرے کہ ان جھنڈوں میں سے کچھ کھجوریں ہم سب کو بھی ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو میسر آ جائیں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب میں ظاہر یہ چہرے کی مسکراہٹ تو اپنی جگہ، لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں، دل میرا بہت زیادہ مغموم ہے اور پژمردہ ہے، اور میں آپ کو بلا کسی مطلب ایگزیجوریشن کے، کسی تصنع اور بناوٹ کے، اللہ جانتا ہے کہ میرا دل، میری روح، میرا قلب، میرا وجود اس وقت جو ہے وہ سرزمین فلسطین کے لیے بے انتہا مغموم ہے۔ یعنی کھلی دہشت گردی ہو رہی ہے، کھلی بدماشی ہو رہی ہے، کھلی سفاکیت ہے، اور کھلا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک وحشی پن جو ہے اس وقت اسرائیل کے اوپر طاری ہوا ہے، ایک جنگی جنونیت اس کے اوپر اس وقت طاری ہوئی اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے صاحب کہ ان کا ایک ہی پاور پلانٹ تھا، اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، یعنی اب پانی بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا، بجلی بھی وہاں پر نہیں ہے، مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہوا ہے، فوڈ وہاں پر نہیں جا سکتا، فوڈ کی سپلائی کو روک دیا گیا ہے، مصر اور جو غزہ کی بارڈر ہے اس کے اوپر بھی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ عالم یہ ہے کہ فضائی حملوں کا عالم یہ ہو گیا ہے صاحب کہ مستقل جو ہے اسرائیل کے جہاز بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، ایک فضا جو ہے دھواں ہوئی ہے، بلڈنگز وہاں پر ملبے کا ڈھیر ہو چکی ہیں، سڑکیں جو ہیں وہ اب سمجھ نہیں آتا کہ سڑکیں کہاں پر ہیں، عالم یہ ہو گیا ہے اس وقت تقریباً اسٹیٹس کے مطابق، ویسے تو ظاہر فگرز جا کے بہت ہی بھیانک ترین فگرز ہمارے سامنے خاکم بدین آنے والے ہیں۔ صورتحال بہت عجیب ہے صاحب، بہت عجیب ہے، میں ذہن میں رکھیے گا، اور بار بار میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستانیوں کے اوپر، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ سری لنکا کو ہرانے پر جو ہے ہم جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے سری لنکا کو ہرا دیا ہے، ہماری طرف سے آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہی، ہمارا میڈیا مکمل طور پر خاموش کیوں ہو گیا اچانک صاحب، اس کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ وہاں پر سی این این 24 گھنٹے 24 آورز میں فالو کر رہا ہوں، سی این این 24 گھنٹے جو ہے وہ صرف ایک ہی خبر دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے اسرائیل کو مظلوم بنا کر پیش کیا جائے، ان کو مقتول بنا کے پیش کیا جائے، ان کی جو ہے وہ اپنا نمائندگی کی جائے، ان کی وکالت کی جائے، اور یہاں پر ہمارا تمام میڈیا جو ہے مکمل طور پر خاموش ہے، بالکل بلیک آؤٹ ہوا ہے اس حوالے سے۔ ایک خبر آتی ہے صاحب، بس وہ خبر کے بعد جو ہے وہ کھلی ولی ہو جاتا ہے اور ہم ورلڈ کپ کے اندر لگ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، تو وہاں پر جو ہے اس وقت فضا دھواں ہوئی ہے صاحب، عالم یہ ہوا ہے کہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے مستقل، کتنی ہی بلڈنگز ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، 3 لاکھ سے اوپر اس وقت جو ہے فلسطینی جو ہے ڈسپلیز ہو چکے، 3 لاکھ سے اوپر۔ ہاسپٹلز کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہاسپٹلز کے اندر وہاں پر جگہ نہیں ہے، عطیات دینے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے، یعنی وہاں پر آپریشنز نہیں ہو سکتے اس لیے کہ بجلی نہیں ہے۔ صورتحال یہ کہ اس نے جو ہے اپنا باقاعدہ جو ہے اپنا زمینی جنگ کا بھی جو آغاز کر دیا، تقریباً
3 लाख के करीब इसराइली फौजी जो रिजर्वायर्स थे उनके पास, वो उन्होंने डिप्यूट कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े जो हैं वो उतार दिए हैं, अपनी फिजाइया को उतार दिया है वहां पर। दुनिया की जो ताकत है, जो तागूती ताकत है, वो इस वक्त मिलके इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं, इसराइल का साथ दे रही हैं, और इसराइल के साथ मिलकर जो है वो फलस्तीनियों को यानी उनकी नस्ल कुशी बाकायदा कर रही है। और वो जो ग्रेटर गेम है साहब, वो जो ग्रेटर इसराइल का गेम है, वो जो ग्रेटर मैप का गेम है जिसके बारे में इसराइल काम कर रहा है, यानी फुरात और नील के दरमियान जिसको वो क्लेम करते हैं अपने नक्शे को, उसके लिए भी तमाम दुनिया की जो ताकतें हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। और बाकायदा बैकअप दिया जा रहा है इसराइल को, उसको फंड्स दिए जा रहे हैं, उसको असलाह दिया जा रहा है। यानी सूरत हाल आप देखिए क्या हो चुकी है साहब कि मासूम फलस्तीनियों को जो है वो जगह नहीं मिल रही है इस वक्त कि वो कहां पर जाएं, और कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं। अरब लीग खामोश, OIC खामोश, तमाम दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं खामोश, किसी को जो है वो फिक्र नहीं है कि फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मैं एक जुमला अदा करना चाहता हूं। मैं जिंदा हूं तो शायद हो सकता है इस बात को रिकॉल कराऊं, मर जाऊंगा तो याद रखिएगा इस बात को, ये फलस्तीनी आज जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है ना, और जो हमने मुनाफिकत का चोला पहना हुआ है, जो हमने खामोशी का चोला पहना हुआ है, जो हम मसलियत पसंदी का चोला पहन के बैठे हुए हैं, जो हम डर और खौफ का चोला पहन के बैठे हुए हैं, या यूं कहिए कि दुनिया की रंगीनियों के अंदर गर्क होकर रह गए, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। हम जवाबदेह होंगे, हम दुनिया में भी जवाबदेह होंगे, हम आखिरत में भी जवाबदेह होंगे। ये मौरख लिख रहा है साहब, लिख रहा है कि वहां पर मासूम बच्चों की शहादतें हो रही हैं, वहां मेरी आपकी माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो बेवा हो रही हैं, वो यतीम हो रही हैं, वो जो है इस वक्त जिंदा दरगोर की जा रही हैं। मौरख लिख रहा है कि वहां पर नौजवानों को जो है शहीद किया जा रहा है, बुजुर्गों को शहीद किया जा रहा है। और मौरख ये भी लिख रहा है कि पाकिस्तानी जो है साहब वो वर्ल्ड कप के नशे के अंदर लगे हुए हैं, पाकिस्तानी जो है वो एंटरटेनमेंट के नशे के अंदर लगे हुए हैं। जवाब देना पड़ेगा। जसद वाहिद का है मेरे रसूल ने, जसद वाहिद का। अफसोस होता है, आप यकीन नहीं, अफसोस होता है मुझे तो वो हदीस पाक याद आती है, और वो होना है कि वो जो खुरासान से लश्कर उठना है, वो जाना है बैतुल मक़दस पे जाके जो झंडा गाड़ेगा, लेकिन हम उसमें पता नहीं शामिल होंगे नहीं होंगे। कल बरोज़ महशर इस बात का हमें अफसोस रहेगा। अल्लाह ताला में अक्ल सलीम अता करे। जो कुछ हो चुका है साहब, मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ की बुनियाद पर कुछ ना कुछ इस मौजू पे बात करूं, लेकिन दिल जो है वो पसीज के रह गया। हमारे साथ इरफान गाज़ियानी साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद जी। और आइए ज़रा अपनी रूह से अपने कल्ब से तजदीद अहद वफ़ा, लेकिन उससे पहले किताब शिफा रिक़्क़त क़ल्ब का वजीफ़ा कि जो शख्स कसरत के साथ अल्लाह ताला के अस्मा मुबारक या रहमानु या रहीम का विर्द करता है तो उसका दिल रूहानियत की तरफ माइल होता है और दिल की तंगी दूर हो जाती है। गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि तू अपने रिस्क के बारे में फ़िक्र न कर, क्योंकि जितना तू रिस्क की तलाश करता है उससे कहीं ज़्यादा रिस्क तुझे तलाश करता है। रोज़नामा 92 न्यूज़ में आज साबित बिन दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आप पढ़िएगा आर्टिकल को, हमें एक्स पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए। आइए अपनी रूह से तजदीद अहद वफ़ा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत दुआ कीजिए। मस्जिद अक़सा के लिए बहुत दुआ कीजिए। आमीन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साबितन सारी की अज़मत वाहवा, साबितन सारी की अज़मत वाहवा, साबितन सारी की अज़मत वाहवा, फैज़ याबे जान रहमत वाहवा, फैज़ याबे जान रहमत वाहवा, रखी आका की रिज़ा पेशे नज़र, रखी आका की रिज़ा पेशे नज़र, बाग दे के ले ली जन्नत वाहवा, बाग दे के ले ली जन्नत वाहवा, साबितन सारी की अज़मत वाहवा, हो गए आका के कदमों पर फिदा, हो गए आका
قدموں پر فدا، یہ عظیمت یہ سعادت واہ واہ، یہ عظیمت یہ سعادت واہ واہ، ثابت انصاری کی عظمت واہ واہ، ساجد ان کو مل گئی تازہ حیات، ساجد ان کو مل گئی تازہ حیات، ساجد ان کو مل گئی تازہ حیات، ہر کرامت ہر فضیلت واہ واہ، ہر کرامت ہر فضیلت واہ واہ، ثابت انصاری کی عظمت واہ واہ، فیض یاب جان رحمت واہ واہ، فیض یاب جان رحمت واہ واہ۔